عادت کو اٹیک کرنے کے لیے ہمارے مخالفین یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کر کیا رہے. وہ نہ صرف اپنے الفاظ پہ دھیان نہیں دیتے، اپنے افعال پہ بھی دھیان نہیں دیتے. چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ، وہ ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے گوا گئے، اور اس جانے سے پہلے انہوں نے اس پہ بڑی سب جماعتوں سے جو کنسرنڈ فورمز تھے ان سے کنسلٹیشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں گوا جانا چاہیے، ایس سی او میں شرکت کرنی چاہیے. اور ایس سی او بیسیکلی چائنا کا انیشیٹو ہے. چائنا پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے. ایس سی او کے اندر بہت سارے اہم ممالک ہیں جو اس کا حصہ ہیں، جو پاکستان کے لیے ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے اور دنیا میں آئندہ جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں اور جو فورمز ہیں یا جو کوآپریشن کے ادارے بن رہے ہیں وہ بڑے اہم ممالک ہیں، اس کا حصہ ہیں. وہ پاکستان کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آئندہ بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ ایس سی او کانفرنس میں چیئرمین صاحب بطور وزیر خارجہ جائیں. کچھ تحفظات تھے کہ جی وہاں ہندوستان میں کچھ مظاہرے، کچھ ان کے خلاف پوسٹرز، کچھ یہ رولے شولے ہوئے، لیکن جس کے رگوں میں بھٹو شہید کا، بی بی شہید کا خون ہے، زرداری صاحب کا خون ہے، وہ ڈرنے والے تو نہیں ہیں. انہوں نے تو بڑے واضح طور پہ کہا کہ نہیں، میں پاکستان کے لیے جاؤں گا اور اس فورم پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کروں گا. اور ایسے فورم صرف کانفرنس کے اندر بیٹھ کے آپ نے اپنا موقف نہیں دینا ہوتا، خالی اس کی سائیڈ لائن پہ بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ وہاں شرکت کرنے والے ممالک سے ادروائز ملاقاتیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے آج دیکھا، آپ نے ڈان کے کوئی صاحب ہیں ڈان اخبار کے، یہ ڈان اخبار کا، اس طرح باقی اخبارات میں بھی ہے، لیکن یہ آج ایک تصویر ہے جو ڈان اخبار نے اپنے فرنٹ پیج پہ چھاپی ہے اور ان کی ہیڈ لائن بھی لگی ہے. یہ تصویر خود بہت سارا کچھ بولتی ہے. یہ وہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کی ایک تصویر ہے، ایک ملاقات کی. وہ روس جو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور پاکستان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب اپنے دور حکومت میں انہوں نے یہ آغاز کیا تھا اور بڑے طویل عرصے کے بعد انہوں نے خود جا کے روس وزٹ کر کے ان تعلقات کو دوبارہ اجرا کیا تھا. آج اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو بڑا شور ہوا کہ جی یہ ہندوستان نہیں جانا چاہیے تھا. تو پہلے تو یہ وضاحت ہم بہت کر چکے، واضح ہو کہ چیئرمین صاحب ہندوستان نہیں گئے، وہ ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. ہندوستان کی دعوت پہ نہیں گئے، اپنے انیشیٹو پہ نہیں گئے، کسی اور ملک کے کہنے پہ نہیں گئے، بلکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی دعوت پہ گئے ہیں. اس کا اجلاس گوا میں ہے، لہذا گوا جانا ضروری تھا. وہاں جانے کو کہا گیا کہ جناب ہندوستان نہیں جانا چاہیے، ہندوستان چلے گئے. اور جو کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی وہ چیئرمین صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا، ہرزہ سرائی کی گئی، چلے ان کو مبارک کو کہتے رہتے کہ جی وہ مودی کی خوشنودی کے لیے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہا. وہ بھائی جس شخص میں یہ ہمت اور جرت ہے کہ جب مودی نے کشمیریوں کے اوپر وار کیا، کشمیر کا مقدمہ پاکستان کا، اس کو چھیڑنے کی کوشش کی اور عالم کے سامنے کھڑے ہو کے مودی کو واضح طور پہ بچر آف گجرات کہا، پاکستان کے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس کو کوئی ڈر ہے؟ وہ جا کے خوشنودی کرے گا. بالکل غلط بات، حالات سے تنازع سے ہٹ کے. اس لیے میں نے کہا نا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کو کہہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے وہاں پہ پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے وہاں اپنا خطاب بھی کیا اور میرے خیال میں کچھ 3:15 ساڑھے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ پریس ٹاک بھی کرنے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے پریس میں بھی آئے گی، آپ دیکھیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے
اور وہاں پہ ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی آج یا کل چائنیز وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ اس طرح کے بریک تھروز ہوتے ہیں جو آپ ان فورمز کے اندر کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ضرورتیں ہیں. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سے یہ قلم دان سنبھالا ہے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے، UN میں، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، مسلمان ملکوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ عمرانی حکومت جو ہے وہ تعلقات خراب کر گئی تھی، تعطل کا شکار کر گئی تھی، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے. یہ کریڈٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور اسی سے توقع تھی اور ہے، اور یقیناً اسی کے شاخسانے ہیں کہ آج پاکستان کو باوجود بہت ساری مشکلات پہ ان کا بطور وزیر خارجہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹو ورڈز پاکستان کی اکنامک ریوائول. وہاں پہ جو وزارت خزانہ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، خارجہ تجارت کے حوالے سے بڑی اہم ان کی پیش رفت ہے. اور یہ بھی بڑی واضح طور پہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ نہ تو یہ ہندوستان کی دعوت پہ تھا، نہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل مذاکرات کے لیے ہم نے کوئی گزارش کی ہے، نہ ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے، نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے. تو یہ کہنا کہ مودی نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہے لہٰذا وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں بلاول صاحب مودی کو بچر آف گجرات کہنے کے بعد گئے ہیں، کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد گئے ہیں، اور الزام ہم پہ وہ لگا رہے ہیں کہ وہی مودی جب اپنے انتخابات میں کشمیر کے اوپر واضح اپنی پالیسی کہ میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کروں گا، وہ اپنا ایجنڈا لے کے چل رہا تھا، الیکشن مینیفیسٹو لے کے چل رہا تھا، اس میں مودی کی حکومت آنے کی دعائیں کرنے والے عمران خان کہ وہ آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو، آج ہمیں تانے دے رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ ہم تو ہر حال میں، یاد رکھیے، جب تک پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کا ایک شہری ہے، کشمیر کا مقدمہ پیچھے نہیں آئے گا. اور جب تک پیپلز پارٹی کا ایک بھی کارکن موجود ہے، ہم کشمیر کے مقدمے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت ہوئی استعمال کرتے رہیں گے. لیکن جب مودی نے جب دعائیں دی، عمران خان نے ان کے لیے دعائیں مانگی اور دعائیں ان کی قبول ہو گئی، کیا کہوں، یا اس کے نتیجے میں وہ بن گئے، مودی وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا، تو اس کے بعد ایک منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد ایوان میں کہا اور میں کیا کروں. وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کہ جی ویڈیو کانفرنس کر لینی چاہیے تھی. ویڈیو کانفرنس پہ آپ سائیڈ لائن ملاقاتیں کر لیتے ہیں، ویڈیو کانفرنسز بھی کی، اس سے پہلے بھی کی، جہاں جہاں ضروری ہیں وہاں کی. لیکن یہ فورمز کی اہمیت کے مطابق ہے کہ آپ فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، اور فزیکل پریزنس کے ذریعے آپ پاکستان کا بہتر امیج، بہتر مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. یہی کام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے، کر رہے ہیں، اور جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، ہم نہیں، اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا امیج اور خارجہ پالیسی کو اپنے ورثے کے مطابق آگے بڑھایا ہے، بہتر کیا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. یہ چند گزارشات تھی، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کر کے پاکستان کے مقدمے کو بہتر کیا جائے، چیئرمین صاحب پہ یا وزیر خارجہ پہ اعتراض اٹھاتے ہم پاکستان کے مقدمے کو اور پاکستان کے اوپر اعتراضات اٹھانے شروع ہو گئے ہیں، اور خلاف حقائق باتیں کر کے جتنے چاہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ چلا لیں، حقیقتیں بدل تو نہیں جایا کرتی، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں نقش. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. SCO کانفرنس پہ جو کل بھی ہم نے بریف کیا تھا اور آج بھی یہ چیزیں ہیں، آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ دی، اس سے پہلے انہوں نے کل بائیلیٹرل میٹنگز بھی کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں.
اور تنقید بھی ہوئی. ہمارے مخالفین یہی چاہتے ہیں جیسے قاہرہ صاحب نے کہا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں, کیونکہ ان کے لیڈر تو اب ورک فرام ہوم کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں بیٹھ کے میں قوم سے خطاب کروں. کبھی ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ بالٹی سر پہ رکھ کے آ جاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. قوم دعا کرے کہ ان کی یہ بالٹی سے جان چھوٹے, کہ کب یہ بالٹی سے باہر نمودار ہوں گے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ نمودار ہے. بلاول صاحب ابھی جو ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب 3:15 بجے وہاں پہ میڈیا سے بھی ٹاک کریں گے, اور آج رات جیسے ہی پہنچتے ہیں کراچی ایئرپورٹ, ان کی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی کراچی ایئرپورٹ پہ وہ کر رہے ہیں, اور اپنے دورے سے جو ہے وہ قوم کو جو ہے اس پہ اعتماد میں لیں گے. بہت سی جیسے قاہرہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے مودی کو للکار کے جب انہوں نے اس کو گجرات کے کسائی کا خطاب دیا, اس میں اگر کسی کو تکلیف ہوئی وہ RSS کو ہوئی اور PTI کو ہوئی. اور آج بھی اگر وہاں پر انڈیا کے میڈیا ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی ترجمانی یہاں پر کون کرتا ہے؟ PTI کرتی ہے. آج اس ملک کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ڈی چوک پہ جو پہلے دھرنا دیا گیا تھا وہ چائنا کے صدر کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دیا گیا تھا. آج 6 تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہو رہی ہے, ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان, افغانستان اور چائنا کے درمیان. اور اسی 6 تاریخ کو پھر عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں کال دی یکجہتی بنانے کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عدالتیں لگی ہوئی ہیں, آج بھی عدالتیں لگی ہیں, کیسز ہو رہے ہیں. کیا یکجہتی؟ کس چیز کی یکجہتی؟ اور 6 تاریخ کیوں؟ تو یہ ہم سب کو اس پہ, اس قوم کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مخصوص ایجنڈا, وہ کون سا مخصوص ایجنڈا ہے جس پہ عمران خان صاحب اور PTI کام کر رہی ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور کیا جائے. پہلے ڈی چوک پہ, اور آج دوبارہ جب 6 تاریخ کو پاکستان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہو رہی ہے, اس کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے ہے. یہ جو چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ سب کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہے. ہم نے تو دیکھیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے جب وہ باہر جاتے ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ کی طرح جاتے ہیں, وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ نہیں لڑتے, وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں. جب عمران خان صاحب کے رشیا کے ٹور کی بات جب آئی تو انہوں نے اون کیا ایز اے فورن منسٹر اپنے پرائم منسٹر کو. آج وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ, محترمہ شہید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, آصف علی زرداری صاحب کے نقش قدم چلتے ہوئے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کا, کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ ہر فورم پہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ہو چاہے وہ فلسطین کا ہو. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جہل, ہر پارٹی کے لیڈر کا جو ہے یہ کیس ہے, ہر پاکستانی کا یہ کیس ہے, اور وہ ہم آخری حد تک لڑیں گے. لہٰذا یہ چیزیں, اس پہ بات کرنا یا مطلب ہے کہ ٹویٹر سے تو چیزیں نہیں ہوتی, آپ میڈیا پہ آ جائیں جی یہ کرنا چاہیے یہ کرنا, بھائی یہ پاکستان کا کیس ہے. سیاست کے لیے بہت سے میدان پڑے, آپ آ کے ہمارے ساتھ سیاست کریں, ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پہ سیاست کریں گے. لیکن جب پاکستان کی کیس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. شکریہ, بڑی مہربانی. ناصر نقوی صاحب, ABN نیوز. قاہرہ صاحب, ابھی آپ نے بتایا کہ PTI والے اس دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ابھی کل بیان آیا تھا شاہ محمود قریشی کا, اس میں اس دورے کو سراہا ہے, جبکہ PTI کے دیگر لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر رہنما اگر دورے کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور باقی لوگ ان کی جماعت کے اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ کیسی سیاست ہے؟ یہی ہم گزارش کرتے رہتے ہیں. وہ ان کی پولیٹکس ہر وقت اس طرح ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح بہلایا جا سکتا ہے, چیزیں کس طرح ٹوسٹ کی جا سکتی ہیں, کس طرح یو ٹرن لیے جا سکتے ہیں. یہی ان کی سیاست کا ایک خاصہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہی, اس کو اپریشیٹ کیا, اس کو جانا چاہیے. لیکن باقی جو ان کے خان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کا موقف جو تھا جماعت کا, وہ شاہ محمود کے موقف سے بہت مختلف تھا. تو شاہ محمود صاحب نے اگر اچھی بات کہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ بات کنڈی صاحب نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اب اس وقت کل جب کہ چائنیز جو وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے لگے ہیں, تو اس وقت آپ میسیجز کیا دینا چاہتے ہیں احتجاج کر کے, اور کس بات کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی قوم کو سوچنی چاہیے کہ عمران خان صاحب, کیا ہم اداروں کے تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا عمران خان اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں؟
آپ میسج دے رہے ہیں, ذرا غور کیجئے. خان صاحب نے پلان دیا ہے کہ 6 تاریخ کو لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکالیں. لہٰذا اب کچھ لوگ اگر ان کی عمران خان کی مخالفت میں جو کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم چیف جسٹس صاحب کے رویے سے شاکی ہیں یا ہمارا ان کے بارے میں یا پارلیمان کا ان کے بارے میں اپنا ایک تحفظ اور نقطہ نظر ہے, تو کیا ہم ان کے خلاف ریلیاں نکالیں؟ کیا خان صاحب اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور ہم ان کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں؟ یہ اداروں کی بہتری ہے, یہ اسٹیبلٹی ہے. ہر معاملے پہ جا کے کھڑے ہو کے بغیر سوچے سمجھے باتیں کر دینا اور بعد میں اس کی صفائیاں دیتے رہنا, یہ کون سا وتیرہ ہے؟ یہ قابل مذمت بات ہے. جی راجک بھٹی صاحب کشمیر ایکسپریس سے. سر, کیا وزیر خارجہ G20 کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کو سری نگر جانا چاہیے یا جائیں گے؟ سیکنڈ سر, آپ نے بھی ایک آزاد کشمیر کے حوالے سے کوشچن ہے, آپ نے بھی ایک ترمیم پیش کی تھی, صوبائی اختیارات دینے کے لیے واپس ہو گئی, اب 15ویں آئینی ترمیم کے لیے اجازت بھی مل گئی, پھر واپس ہو گئی. کہاں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں ان ترمیم کے لیے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ G20 کے تو اپنے ممالک ممبر ممالک ہیں, پاکستان شاید اس کا ممبر ہے ہی نہیں, تو ہمیں تو اس میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں, ہندوستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور سری نگر میں اس کا ایک آدھ وہاں پہ انہوں نے رکھا ہے. اس کی بھرپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں ممبر ممالک کو, پارٹیسپینٹس کو, کہ وہ سری نگر کیونکہ ایک متنازع علاقہ ہے, لہٰذا وہاں پہ ہندوستان کی اس سازش کے شکار نہ ہوں. پاکستان کی حکومت نے ان تمام ممبر ممالک سے رابطے کیے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. کشمیر کے اندر ہم نے جو انوملیز ہیں پچھلی حکومتوں کے دور میں, جو وہاں پہ قانون کیونکہ لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ تجربے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہ کنٹینیو ہوتی ہیں, جن میں کوئی رکاوٹیں یا خرابی آتی ہے اس کو آپ تصحیح کر لیتے ہیں. وہی ایک کوشش ہم نے کی تھی اور ان کی کنسلٹیشن سے کی تھی, لیکن اس پہ ایک یعنی بحث چھیڑی گئی, غیر منطقی بحث چھیڑی گئی. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری تھی. تو افسوس کی بات ہے, اب بھی ان کی مشاورت سے جو بھی قانون میں یا آئین میں ترمیم ہونی ہے وہ ان کی مشاورت سے ہوں گی, یونیلیٹرلی پاکستان اپنے طور پہ تو نہیں کرے گا. ظہیر عباسی صاحب APP سے. کانفرنس سے جو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب ہے, اس میں انہوں نے افغانستان کے پائیدار حل کی ترغیب دی, بیلاروس کے حوالے سے وہ SCO کا بھی انہوں نے باقی ہر چیز کا بھی احاطہ کیا, لیکن بدقسمتی سے اس میں کشمیر کا بھی انہوں نے دیکھیے اس کے فورم کے اوپر جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ اس ممبر ممالک کے جو آپس میں اس کا اپنا کانسیپٹ ہے اسی کے اندر رہ کے باتیں کریں نا. آپ نے جو فورم جس کے لیے ہے, جو سیشن جس کے لیے ہے, مثلا وہاں پہ انہوں نے کلائمیٹ کے لیے بھی بات کی, صرف ریجنل کوآپریشن کی باتیں نہیں کی, انہوں نے صرف افغانستان اور بیلاروس کی بات نہیں کی. جو سب سے بڑا ان کا ایشو تھا, جس پہ سب سے زیادہ زور تھا, وہ کلائمیٹ چینج کا تھا. اور کلائمیٹ چینج کا شکار پہلے بھی پاکستان ہو چکا ہے, ابھی بھی, اس وقت بھی, جب اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں, یہ ان یوزول ہے ہمارے ملک کے اندر, اور ہماری فصلوں کی پیداوار جو ہے اس سے بڑی متاثر ہو رہی ہے. اپارٹ فرام دس کہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے, قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا کاروباری طور پہ, لیکن اس کلائمیٹ چینج میں ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے. اس کی وہ ایڈوکیسی ہر جگہ کر رہے ہیں, اور جو بھی پراپر فورم ہوگا اس پہ ضرور بات کریں گے. پریس کانفرنس میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے جو اس کا فورم ہے, کیونکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپروپریٹ فورم پہ باتیں کریں. ظہیر صاحب سما سے. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ SCO وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے مشاورت کے بعد گئے. SCO خطے کا اہم اور متحرک فورم ہے. وزیر